ہو گیا جی عظما ریاض صاحبہ. بہت شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر میرے دو مسئلے ہیں اور میرے علاقے سے ریلیٹڈ ہیں. سر ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ ضلع مانسہرہ تحصیل اگی گاؤں شیر گڑھ کا ایک طارق عزیز نامی بندہ ہے. اس سے سعودی عرب میں ایکسیڈنٹ ہوا اور اس ایکسیڈنٹ میں سعودی حکومت نے اس کو تقریباً 9 لاکھ ریال کی دیت کا کہا. وہ بندہ اب طائف میں 3 سال سے قید میں ہے اور کوئی اس کا پرسان حال نہیں. اس کی بیوی بچے اس کے ماں باپ جس قدر بے سر و سامانی کا جو ٹائم گزارے ہیں اور جو ان کی حالت ہے اس پہ ایک نہ صرف ویڈیو بنی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی. اس کے لیے ہمارے سفارت خانے میں کوئی اس طرح کی قانونی انہیں مدد نہیں دی جا رہی نہ ان کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے. میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں وہاں کے سفارت خانوں کو اس چیز کا پابند کیا جائے کہ کوئی بھی پاکستانی اگر کسی مشکل میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کو قانونی معاونت دی جائے. دوسرا سر جو میرا سب سے اہم مسئلہ ایبٹ آباد کا ہے وہ شارع ریشم کا ہے. تقریباً 3 سال ہماری گورنمنٹ کو ہونے کو آئے ہیں, ابھی تک شارع ریشم کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا. وہاں پر آپ اس کی کارپیٹنگ تو ضرور کرتے ہیں 40 کروڑ لگا کے, لیکن وہ کارپیٹنگ آپ کو پتہ ہے کہ بارانی علاقہ ہونے کی وجہ سے بارشیں بہت ہوتی ہیں, وہ روڈ کمپلیٹ ہونے سے پہلے ہی خراب ہو جاتا ہے. میں نے پہلے بھی آپ سب سے ریکویسٹ کی تھی اور میں یہ مراد سعید صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ آپ اس چیز کو دیکھیں. وہ کروڑوں کا معاملہ نہیں, وہاں پر تقریباً 14 ارب روپے کی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. آپ کو جیسے پتہ ہے کہ ہزارہ ریجن سے پی ٹی آئی نے کلین سویپ کیا ہے اور ہمارے لوگوں کی وہاں پہ زیادہ ڈیمانڈ نہیں, وہ اس روڈ کی ڈیمانڈ کر رہی ہیں. ہم نے اس روڈ کو امپورٹنٹ ایجنڈے کے طور پہ لے کے چلنا ہے اور ابھی تک پورے ایبٹ آباد کے اندر جو لوگ ہمیں بلیم کرتے ہیں وہ شارع ریشم کی وجہ سے بلیم کرتے ہیں. سر پلیز اس کو ایک امپورٹنس ضرور مطلب اس کو بہت زیادہ امپورٹنس کی ضرورت ہے, آپ کی توجہ کی ضرورت ہے, مراد سعید صاحب کی توجہ کی ضرورت ہے. اور ساتھ ہم ایبٹ آباد کے لیے شملہ انٹرچینج کا بھی ہمارے علاقے کے لوگوں کا ڈیمانڈ ہے, کیونکہ ایبٹ آباد آپ کو پتہ ہے کہ سیر و سیاحت کے حوالے سے بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے, لیکن وہاں پہ سڑکیں نہ ہونے کی وجہ سے ایک جب ایبٹ آباد میں انٹر ہو تو باٹل نیک ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو بہت دیر ٹریفک میں پھنسنا بھی پڑتا ہے اور لوگوں کی ٹیمپرامنٹ لوز ہوتے ہیں. تو پلیز خدا رہا اس چیز کو آپ امپورٹنس دیں اور اس کو انتہائی اہم سمجھتے ہوئے اس کے اوپر فوری طور پہ کام کرایا جائے اور اس کے لیے 14 ارب روپے مختص کیے جائیں تاکہ جب ہم دوبارہ لوگوں کے پاس جائیں تو ہم انہیں بتا سکیں کہ ہم نے یہ کام کیا. دوسرا سر یہ خیبر پختونخوا ہائی وے کے حوالے سے بات ہے کہ مری روڈ جو میرے گھر کے سامنے سے بالکل گزر رہی ہے اس کی کارپیٹنگ ضرور ہوئی ہے, لیکن ابھی تک اس کے اوپر جو گٹر کے ڈھکنے ہیں وہ گلائی میں پڑے ہوئے ہیں. وہاں پہ جب بچے ہمارا نوجوان طبقہ سکوٹر لے کے جاتا ہے ہماری کتنی جانیں ضائع ہو چکی ہیں. اس کے لیے جی میں 10 دفعہ گئی ہوں, میں نے وہاں پہ لوکلی بھی وہاں پہ جا کے ڈی سی ان سب سے کہا ہے, لیکن ابھی تک اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا. جو باہر سے لوگ آتی ہیں وہ انہی گٹر کے ڈھکنوں کے اوپر سے جب گزرتے ہیں تو ان کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, گاڑیاں بیچاروں کی خراب ہوتی ہیں اور سب سے بڑھ کے جو ہمارا نوجوان بچہ مر رہا ہے. سر پلیز اس کو ذرا امپورٹنس آپ کی طرف سے ضرورت ہے. بہت شکریہ. صحیح جی علی محمد خان صاحب, ایک تو انہوں نے اوورسیز کا کہا تو وہ پلیز نوٹ کریں, اور یہ جو دوسرا انہوں نے کیس بتایا اس کو بھی آپ. سر اس میں اگر آپ کی اجازت ہو 2-3 کمیٹیز کا یہ کام ہے, لیکن جی اس ہاں میں جو شملہ انٹرچینج کی آنریبل ممبر صاحبہ بات کر رہی ہیں, ساتھ میں شارع ریشم کی. میں خود ایبٹ آباد میں پلا بڑا ہوں, میں لوگوں کو شاید بہتوں کو نہیں پتا, میرا بچپن ایبٹ آباد میں سکولنگ میری وہاں کچھ عرصے ہوئی 80s میں, کافی پرانا ہوں میں, تو مجھ پہ بھی ہزارے کا ایبٹ آباد کا مجھ پہ بھی حق ہے. اور میڈم صاحبہ کو میں یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آن بیہاف آف مراد سعید, چھوٹا بھائی بھی ہے اپنا, تو میں آپ کو اشور کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ جو شارع ریشم ہے اس میں جو آپ نے انتہائی اہم مسئلہ دیکھیں, اس وقت جو ون بیلٹ ون روڈ کی بات ہوتی ہے تو وہ تو پاکستان کا فیوچر ہے.
اور جو سی پیک ہے وہ پاکستان کا فیوچر ہے، تو اس کو کسی بھی صورت میں نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ ایشورنسز کی کمیٹی میں ان کو جو ہے ہم ایشور کرتے ہیں کہ وہاں پہ یہ آ جائیں گی، کنسرنڈ افسران بھی آ جائیں گے، وہاں پہ ڈسکس ہو جائے گا۔ جو پی کے ایچ اے کا ہے اس میں صوبائی جو ہیں ان کو بلانا پڑے گا، وہ بھی ایشورنسز کی کمیٹی میں ہو سکتا ہے، اگر آپ اس کو بھیج دیں۔ جو اوورسیز کا ہے بالکل جی، اسی میں بخاری بھیجا صاحب سے جائے میں جی بات اس بھی کو کر لوں گا، کمیٹی میں۔ لیکن وہ والا ایشو اوورسیز کمیٹی میں ہوگا، اور میری ریکویسٹ ہوگی کہ ممبر صاحبہ کو وہاں اسپیشل انوائٹی بلا لیا جائے Overseas منسٹری committee۔ آف اوورسیز فاؤنڈیشن میں، جہاں جی ہاں، صاحب پھر جا کے ان کو وہ کر دیں گے سارا۔ ٹھیک ہے جی شکریہ۔ جی جناب۔ اور